یہ جو ہم دیکھتے ہیں سلسلہ بزرگان دین کا، اس کا جو اساسی نقطہ ہے، بنیادی نقطہ ہے، وہ یہ آیہ کریمہ ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ و علا نے فرمایا، یہی خطاب نائبین رسول سے بھی ہے، ان تمام سے جو وہ کام کر رہے ہیں جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور اپنے امت کے علماء، اولیاء اور مشائخ کو سونپا اور ان کے سپرد فرمایا۔ حضرات گرامی، سائیں توکل شاہ صاحب امبالے کے ایک بڑے مشہور صوفی بزرگ گزرے ہیں۔ میں نے پڑھا کہ ان کی مجلس میں اکثر درویشوں کا ذکر ہوتا تھا، صوفیاء کرام کی بات ہوتی تھی، تصوف کی باتیں ہوتی تھیں، مگر ایک دن معاملہ عجیب ہو گیا کہ آپ نے اپنے درویشان خاص کو بلایا اور فرمایا کہ بھئی دعوت کرنی ہے، دعوت۔ تو درویشوں نے سوچا کہ کوئی بڑے درویش، کوئی بڑے ولی اللہ جن کی آپ دعوت کرنا چاہتے ہیں، یہ ہم بہت سے مشائخ بھی کرنا چاہتے ہیں۔ تو پوچھا حضور کس کی دعوت کرنی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان کی دعوت کرنی ہے جو وہ کام کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر فرمایا کہ شہر بھر کے علماء کی دعوت کرنی ہے سبحان اللہ۔ اور عالی شان دعوت کرنی، ایسی دعوت کرنی ہے جیسے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تشریف لائیں اور ان کی دعوت کی جائے۔ سبحان اللہ۔ درویش بڑے حیران ہوئے کہ اس مجلس میں تو اکثر درویشوں کا ہی ذکر ہوتا ہے، آج علماء کا تذکرہ ہو رہا ہے، ان کی دعوت کی بات ہو رہی، خیر اہتمام ہو گیا، دعوت کا وقت مقرر ہو گیا، علماء کرام تشریف لائے اور بڑی عالی شان دعوت کہ اس وقت کی دعوتوں میں سب سے نمایاں اور مثالی دعوت، سبحان اللہ۔ نہایت عمدہ قسم کے خوان، اعلیٰ درجے کے ظروف اور برتن، نہایت ہی اعلیٰ درجے کی نشستیں، بڑا پرتکلف انتظام، دعوت ہو گئی۔ پھر درویشان خاص سے رہا نہ گیا، پوچھنے لگے حضرت جی یہ کوئی خاص بات ہے؟ ایسی عالی شان شاندار دعوت آپ نے پہلے کبھی نہیں کی، اور اس دفعہ کی بھی ہے تو آپ نے مولویوں کی دعوت کی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اگر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس حیات ظاہری میں آپ کے سامنے ہوتا تو میں کسی دن حضور کی دعوت کرتا، اب میں دعوت نہیں کر سکتا حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور دل بڑا چاہتا ہے۔ تو یہ خیال دل میں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور فرمایا کہ اگر تو میری دعوت کرنا چاہتا ہے نا تو ان کی دعوت کر جو میرے دین کی تبلیغ اور واعظ کا کام کرتے ہیں۔ اللہ۔ تو میں نے اس لیے ان کی دعوت کی کہ تبلیغ دین کا کام یہ کرتے ہیں، واعظ کرتے ہیں، لوگوں کو راہ دکھاتے ہیں، دین کے مسائل سے، فقہی مسائل سے آگاہ کرتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے کہ علماء کا اکرام کیا جائے، مشائخ کی عزت کی جائے، صوفیاء کرام کی بارگاہ میں حاضری دی جائے، اور دونوں طرف اگر آپ دیکھیں
تو ہماری تاریخ یہ بتاتی ہے کہ علماء کرام نے ہمیشہ مشائخ کی چوکھٹوں پہ آ کر سر جھکائے ہیں، اور مشائخ نے علم کے راستے ہی سے اپنا راستہ طریقت کی طرف بنایا اور عروج پایا۔ سبحان اللہ۔ ایک مشائخ کانفرنس تھی، مجھے اس میں گفتگو کرنے کے لیے کہا گیا، تو میں نے کہا حضرت جی نہ میں شیخ اور نہ میں طریقت کا کوئی شناور ہوں، اور یہ مشائخ کی کانفرنس ہے تو میں کس حیثیت سے اس میں بات کروں گا؟ انہوں نے فرمایا بہرحال حکم ہے اور آپ نے گفتگو کرنی۔ تو میں نے گفتگو کی، اور میرے بعد ایک بزرگ تھے، انہوں نے گفتگو فرمائی اور انہوں نے کہا کہ اب دیکھو یہ 14ویں 15ویں صدی میں اب ایسا وقت آ گیا ہے کہ یہ مولوی ہمیں بتائیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ اللہ اللہ۔ تو خیر میں نے سن لی بات، لیکن پھر جب ہم کھانے پہ اکٹھے ہوئے پھر بیٹھے تو میں نے کہا حضرت جی مجھے پتہ نہیں چلا یہ آپ نے کس کانٹیکسٹ میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، مولویوں نے تو ہمیشہ رہنمائی کی ہے۔ میں نے کہا کہ آپ جس خانقاہ سے تعلق رکھتے ہیں اگر ذرا آپ اوپر دیکھیں تو اوپر ایک ملا بیٹھا ہوا ہے، اور دائیں دیکھیں تو ادھر بھی ایک ملا بیٹھا ہوا ہے، اور اگر آپ بائیں دیکھیں تو ادھر بھی ایک ملا بیٹھا ہوا ہے آپ کے ساتھ۔ کہنے لگے کیسے؟ میں نے کہا آپ سلسلہ عالیہ چشتیہ کی ایک لڑی میں چلے آتے ہیں اور اس کے اوپر ایک بڑا ملا ہے، ملا نظام الدین۔ اللہ۔ میں نے کہا جب وہ حضرت خواجہ فرید الدین کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اس وقت ان کی جو تعریف تھی، جو شناخت تھی، وہ کیا تھی؟ ملا نظام الدین بحاس۔ تو میں نے کہا آپ کے بڑے میں تو اوپر دیکھیں تو ملا بیٹھا ہوا ہے، اور دائیں دیکھیں تو ملا نصیر الدین بیٹھے ہوئے ہیں، اور بائیں دیکھیں تو آپ کو اسی طرح سے مشائخ میں وہ لوگ نظر آئیں گے جن کے ناموں کے ساتھ باقاعدہ ملا لکھا جاتا تھا۔ تو میں نے کہا یہ مشائخ تو سارے ہیں ہی ان حضرات کی اولاد جن کو فارسی کے زمانے میں ہمارے یہاں ملا کہا جاتا تھا، اور اب ہم ان کو کہتے ہیں عالم ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ مولانا ہیں۔ تو بات دراصل یہی ہے کہ جیسے ہم آتے ہیں یہاں اور دیکھتے ہیں کہ جہاں مشائخ یہاں بکثرت تشریف فرما ہوتے ہیں، علماء کرام کی بھی کہکشاں ہمیشہ سجی ہوئی ہے، سبحان اللہ۔ اور بات اسی طرح بنتی ہے۔ حضرات گرامی، آج سب ہم اس مجلس میں آئے ہیں کچھ فیض پانے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے۔ بے شک سبحان اللہ۔ آپ میں سے کئی لوگ دور دراز سے آئے سفر کر کے۔ کوئی آپ سے آتے ہوئے راستے میں پوچھ لیتا کہ جناب کدھر جا رہے ہیں، کیا لینے جا رہے ہیں؟ کراچی سے کوئی بزنس ہے، کوئی کاروبار ہے، کوئی خریداری کے لیے جا رہے ہیں؟ تو ظاہر ہے آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ یہی کہتے ہیں نہیں کوئی کاروبار نہیں ہے، کوئی بزنس نہیں ہے، میں تو حضرت کی صحبت میں چند گھڑیاں بیٹھنے کے لیے اور فیض پانے کے لیے جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہی جواب ہوتا نا؟ بے شک بولیں بھائی، بے شک سبحان اللہ۔ یہی جواب ہوتا یا نہیں؟ بے شک۔ چند گھڑیاں پیر و مرشد کی صحبت میں بیٹھنے کے لیے اور ان سے فیض پانے کے لیے جاتا ہوں۔ اب یہ جو سلسلہ ہے مشائخ کا، تصوف کا، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے کوئی مسجد بنائی ہو، اور اس لیے بنائی ہو کہ اس نے یہ سنا ہو کہ من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، کہ اللہ کے لیے جو مسجد بنائے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ تو مسجد بنانے والے نے مسجد بنائی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق جنت میں اس کے لیے گھر ایک الاٹ کر دیا۔ اب مسجد سڑک کے کنارے پر بنی ہے، راستے پر بنی ہے، آتے جاتے لوگ اس میں مسافر نماز پڑھنے لگے، گویا ثواب کا کام شروع ہو گیا، ثواب کا میٹر بنانے والے کے لیے ڈاؤن ہو گیا۔ لیکن بنانے والے نے یہ محسوس کیا کہ اگر اس میں ایک لاؤڈ سپیکر بھی لگا دیا جائے تو اذان کی آواز ذرا دور دور تک جائے گی،
اور لوگ سن کر زیادہ آئیں گے، زیادہ نماز پڑھیں گے، نمازیوں کی تعداد زیادہ ہوگی تو میرے ثواب میں بھی اضافہ ہوگا۔ چنانچہ لاؤڈ اسپیکر لگ گیا، مگر اسپیکر جو ہے یہ خود تو بولتا نہیں ہے۔ اسپیکر خود بولتا ہے؟ خود نہیں بولتا، اس کے اندر کوئی بولتا ہے تو تب یہ بولتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تصوف کی بات بھی ایسی ہی ہے کہ شیخ طریقت کے اندر کوئی بولتا ہے تو پھر وہ بولتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے اندر کوئی بولتا ہے، کسی بولنے والے کی قوت کام کرتی ہے۔ فرمایا نا کہ جب کوئی میرے راہ پہ چلتا ہے اور میرے قریب آنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ كُنْتُ لِسَانَهُ الَّذِي يَتَكَلَّمُ بِهِ، اللہ میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ اللہ۔ تو وہ خود نہیں بولتا، کوئی پیچھے بولتا ہے تو پھر وہ آگے بولتا ہے۔ اللہ۔ چنانچہ مسجد والے نے سوچا کہ بھئی اس اسپیکر میں کوئی بولنے والا ہونا چاہیے، تو ایک حافظ صاحب کا تقرر ہو گیا کہ یہ اس میں اذان پڑھا کریں، کبھی تلاوت کیا کریں۔ حافظ جی کی تلاش ہوئی، حافظ صاحب مل گئے، ان کا تقرر ہو گیا۔ پھر حافظ جی نماز پڑھانے لگے تو گویا جماعت ہونے لگی، قریبی بستیوں کے لوگ آ کر جماعت میں شامل ہونے لگے۔ کسی نمازی نے کہا مسجد بھی ہے اور اس میں حافظ جی بھی ہیں، کیوں نہ ہماری بستی کے بچوں کو قرآن بھی پڑھا دیا کریں۔ سبحان تو اللہ۔ حافظ جی نے قرآن بھی پڑھانا شروع کر دیا، لو بچے بھی آنے لگے، ابتدائی مدرسہ شروع ہو گیا۔ گویا مسجد کے ادارے سے استفادے کا عمل مزید بڑھ گیا۔ کہاں صرف راستے کے جاتے آتے مسافر نماز کے لیے آتے تھے، کہاں اب ہر نماز جماعت سے ہونے لگی، بچوں کے پڑھنے کا اہتمام ہو گیا، تو ایک ادارہ بن گیا جس کا نام مسجد ہوا۔ مگر اس ادارے سے کام لینے والے ہوں تو یہ ادارہ ہے، ورنہ صرف عبادت گاہ۔ کبھی کسی نے نماز پڑھ لی تو پڑھ لی، نہ پڑھی تو نہ پڑھی۔ اسی طرح خانقاہی نظام میں مرشد ایک ادارہ۔ سبحان اللہ۔ کسی جنگل میں اگر کسی اللہ والے نے ڈیرا لگا دیا، لوگ آنے لگے، مرشد نے آنے والوں پر توجہ دینا شروع کر دی، تو مرشد دراصل کیا ہے؟ ارشاد سے ہے، اور ارشاد کا تعلق واعظ و نصیحت سے ہے۔ سبحان اللہ۔ عام سی بات ہے نا کہ لوگ کہتے ہیں حضور آپ کا کیا ارشاد ہے، یعنی آپ کیا فرماتے ہیں؟ حضور آپ نے جو نصیحت بھری بات ارشاد فرمائی وہ بڑی اچھی لگی۔ تو ارشاد رشد و ہدایت سے متعلق ہے، تو مرشد اس لیے ہوتا ہے کہ لوگ اس سے رشد و ہدایت حاصل کریں۔